شاید کمر بڑی اچھی لگی ہو، رخسانہ نے لقمہ دیا۔ وہ شہاب قصوری کی بیٹی تھی، اتنی بھی بچی نہیں ہے، مجھ سے 2 سال چھوٹی ہی ہوگی۔ سمینہ نے عورتوں کی ازلی فطرت کا اظہار کیا کہ وہ کسی دوسری عورت کو کم عمر نہیں سمجھ سکتی۔ اس کے بغل میں کھڑی فصیح الدین کی بیوی کرن نے پوچھا، ویسے آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے نا؟ ہاں، اس نے فخریہ انداز میں سر ہلایا۔ اور اس کے بعد آپ کی شادی کو بھی غالباً 5واں سال ہے؟ ہاں، قریباً اسی طرح ہی ہے، سمینہ نے حیرانی بھرے لہجے میں جواب دیا۔ کرن نے تناوش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ سیکنڈ ایئر کی طالبہ ہے تو کیا میری بلا سے 5ویں میں پڑھتی ہو؟ یوں اس کی عمر تو کم نہیں ہو جائے گی؟ نہ، غریب غربا ویسے بھی دیر سے اسکول جانا شروع کرتے ہیں۔ سمینہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں تھی۔ آپ کو بڑی ہمدردی ہو رہی ہے، فرحانہ غفی بھرے لہجے میں کرن کو مخاطب ہوئی۔ کرن نے مسکراتے ہوئے کہا، بھاڑ میں جائے وہ، میں تو بس سمینہ آپی کو چھیڑ رہی تھی۔ سمینہ اور اس میں کافی گہری دوستی تھی، کیوں نہ اس کے پاس جا کر تھوڑی گپ شپ کی جائے؟ رخسانہ نے مشورہ دیا۔ باقیوں کے ہاں نہ کرنے سے پہلے اخلاق حسین شاہ کی بلند آواز گونجی، خواتین و حضرات، کھانا لگ چکا ہے، آپ مزید گپ شپ کھانا کھاتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں۔ تمام مسکراتے ہوئے جو شکل کی لگی ہوئی کھانے کی میزوں کی طرف بڑھ گئے تھے جہاں انواع و اقسام کے کھانے سجے تھے۔ کبیر دادا، پاشا، کاشف اور شہاب قصوری کی میت میں کھانے کی میز کی طرف بڑھا۔ اسی وقت اس کی نظریں تناوش کی متلاشی ہوئیں۔ شہاب پارٹی سے گپ شپ کرتے ہوئے بھی اپنے چہرے پر تناوش کی نظریں کی تپش وہ محسوس کرتا رہا تھا۔ ایک بار اس نے سرسری نظروں سے اسے دیکھا تھا، لیکن دوسروں کی موجودگی میں اسے دوسری جانب متوجہ ہونے کا اشارہ نہیں کر سکا تھا۔ وہ اب بھی اسی جگہ بیٹھی تھی۔ حاضرین میں وہ واحد تھی جس نے کھانے کی میز کا رخ نہیں کیا تھا۔ یہ مصیبت تماشا بنائے گی میرا، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ مجھ سے کچھ کہا؟ پاشا مستفسر ہوا۔ اس نے بات بنائی، ہاں، میں کہہ رہا تھا تم کھانا کھاؤ، میں اسے لاتا ہوں۔ کسے؟ حیرانی سے کہتے ہوئے پاشا نے اس کی نظروں میں کے تعاقب میں نگاہ دوڑائی۔ تناوش کو دیکھتے ہی وہ مسکرایا، دادا تو گیا کام سے۔ بکواس نہ کیا کرو، کبیر دادا جھیمتا ہوا تناوش کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تناوش پر توجہ نہیں دینا چاہتا تھا، اسے نظر انداز کر دینا چاہتا تھا، مگر پھر اسے معلوم بھی نہ ہوتا اور وہ بے دھیانی میں اسے اہمیت دے جاتا۔ کبیر دادا کو اپنی جانب آتا دیکھ کر وہ خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ کیا تمہارے لیے علیحدہ بلاوا آئے گا؟ قریب پہنچتے ہی کبیر دادا نے بیزاری بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ نشست چھوڑتے ہوئے بولی، بالکل، اہم لوگوں کے لیے خصوصی بلاوا آیا کرتا ہے۔ وہ چڑھ کر بولا، تو پھر بیٹھ کر انتظار کرو، کھڑی کیوں ہو گئی ہو؟ آ تو گیا خصوصی بلاوا، اس نے شوخی بھرے لہجے میں کبیر دادا کی جانب اشارہ کیا۔ بے وقوف افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتے وہ واپس مڑ گیا۔ وہ اس کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے بولی، اچھا لگتا ہے آپ کا یوں خیال رکھنا۔ خیال نہیں رکھ رہا، گفتگو تماشا بننے سے بچانے کی تگ و دو میں ہوں۔ وہ متبسم ہوئی، چلیں کسی بہانے تو آپ کی توجہ مل گئی۔ وہ کھانے کی میز کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ایک خالی پلیٹ اٹھا کر تناوش کے حوالے کرتے ہوئے اس نے دوسری پلیٹ اپنے لیے سیدھی کر کے اپنے پسندیدہ پکوان ڈالنے لگا۔ تناوش نے بھی اس کی تقلید میں پلیٹ میں تھوڑے سے چاول ڈالے اور بیٹھنے کے لیے کرسی وغیرہ کو دیکھنے لگی۔ وہ ابھی تک جدید طریقہ تہذیب سے ناواقف تھی۔ یورپ کی نکالی میں اب اونچے طبقے میں بھی کھڑے ہو کر اور چل پھر کر کھانے کا رواج پھیل گیا ہے۔ جیسے جانوروں کے آگے چارہ پھینکا جائے تو بیٹھا ہوا جانور بھی کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اسے کھڑا ہو کر کھانے کا مکلف کیا ہے، جبکہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے اور اس کی تربیت کے لیے اللہ کریم نے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ مگر آج کے لبرل اور دین بیزار طبقے کو انبیاء کی نہیں، یورپ کی تقلید پر خوشی ملتی ہے۔ تناوش چونکہ کھانے کے آداب سے واقف تھی، اس لیے بیٹھ کر کھانے لگی۔ اس وقت کبیر دادا کو چند خواتین نے گھیرا ہوا تھا، وہ اسے شادی کی مبارکباد دے رہی تھی۔ بیچاری کو اونچے طبقے کے آداب معلوم ہی نہیں ہیں۔ اسے بیٹھا دیکھ کر فرحانہ پاس کھڑی رخسانہ کو مخاطب ہوئی۔ رخسانہ نے جواب دیا، یہ تو کبیر صاحب کی غلطی ہے نا۔ خیر، غلطی تو نہیں کہہ سکتے، فرحانہ نے قہقہہ لگایا، اس دیہاتن کو اس نے ہمیشہ ساتھ نہیں رکھنا نا، چند دن مستفید ہو کر دفعہ دور کر دے گا۔ رخسانہ نے معنی خیز لہجے میں پوچھا، ویسے آپ کو وہ اتنی بری کیوں لگتی ہے؟ فرحانہ دانت پیستے بولی، کیونکہ وہ ہے ہی بری۔ اور رخسانہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑی۔ کھانے کے بعد بھی تقریب جاری رہی۔ اخلاق حسین نے ایک مشہور غزل خواں کو
بلایا ہوا تھا۔ کھانے کے اختتام پر ملازموں نے برتن سمیٹ کر تمام میزوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر اسٹیج بنایا اور اس پر قالین بچھا کر گلوکار کے بیٹھنے کی جگہ بنانے لگے۔ مہمان خوشگپیوں میں مشغول تھے۔ جگہ بنتے ہی موسیقار اپنی آواز کا جادو جگانے لگا۔ تناوش کو وہاں خواہ بوریت محسوس ہونے لگی۔ کبیر دادا اس سے دور اور دوستوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ موسیقی سنتے ہوئے زیادہ تر سامعین الکحل سے بھی فیضیاب ہو رہے تھے۔ ان میں کبیر دادا پیش تھا۔ اس کے ہر نئے گلاس کو تناوش شمار کر رہی تھی۔ اس سے زیادہ دیر انتظار نہ کیا گیا۔ اس نے موبائل فون نکال کر میسج لکھنا شروع کر دیا۔ پلیز چلیں نا، میں سخت بور ہو رہی ہوں۔ یہ لکھ کر اس نے کبیر دادا کے نمبر پر بھیج دیا، مگر موسیقی کے شور میں شاید اسے میسج ٹون سنائی نہیں دی تھی، تبھی تو موبائل فون کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ لمحہ بھر انتظار کے بعد وہ اسے کال کرنے لگی۔ یقیناً اس طرح وہ موبائل فون کی طرف متوجہ ہو کر اس کا میسج پڑھ لیتا۔ اس کی ترکیب کارگر رہی تھی۔ موبائل فون کی گھنٹی بجتے ہی وہ چونک کر جیب میں ہاتھ ڈالنے لگا۔ موبائل فون اس کے ہاتھ آتے ہی تناوش نے گال کاٹ دی۔ اسکرین پر نگاہ دوڑاتے ہی اس کی خفگی بھری نگاہیں تناوش کی جانب اٹھیں اور پھر وہ میسج پڑھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے تناوش کی اس کی انگلیاں موبائل اسکرین پر متحرک نظر آئیں۔ منٹ بھر بعد ہی میسج کا جواب پہنچ چکا تھا۔ روکا کس نے ہے؟ ڈرائیور کو ساتھ لے کر گھر چلی جاؤ۔ جواب اس کی توقع کے مطابق تھا، مگر وہ باز آنے والی نہیں تھی۔ فوراً لکھ بھیجا، گھر میں اکیلی تو یہاں سے بھی زیادہ بور ہو جاؤں گی۔ تو نہ جاؤ۔ اس مرتبہ اسے جواب کے حصول کے لیے کال نہیں کرنا پڑی تھی۔ پلیز چلو نا، اس گائک سے تو اچھا میں خود گا لیتی ہوں۔ گھر جا کر جتنی چاہیں غزلیں اور گیت سن لینا۔ اس کے شوخی بھرے میسج نے کبیر دادا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ وہ خود موسیقی وغیرہ کا اتنا شوقین نہیں تھا، لیکن یوں بھری محفل سے اٹھ کر جانا اسے عجیب لگ رہا تھا، خاص کر ان دنوں جب پاشا اور اس کے دوسرے احباب بڑی سختی سے اس کے پیچھے پڑے تھے کہ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کی وجہ سے باقی ساری دلچسپیوں سے دور ہونے لگا ہے۔ مگر یہ سوچ اسے زیادہ تر دیر روک نہیں سکی تھی۔ اس دوران تناوش کے شوخی شرارت اور منت بھرے میسج اسے مسلسل موصول ہو رہے تھے۔ آخری میسج پڑھتے ہوئے وہ اپنی ہنسی روک پایا تھا۔ یقین مانو مجھے لونگ لاچی والے گانے پر رقص کرنا بھی آتا ہے۔ سخت نیند آ رہی ہے یار۔ دائیں پہلو میں بیٹھے کاشف راجپوت کو مخاطب ہوتے ہوئے اس نے مصنوعی جمائی بھی لی تھی۔ صاف کہیں دادا کہ آپ جانا چاہتے ہیں؟ جواب کاشف کے بجائے بائیں جانب بیٹھے پاشا نے دیا تھا۔ تمہیں کوئی تکلیف؟ کبیر دادا نے اسے جھڑکنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ کیا آپ میری تکلیف دور کر سکتے ہیں؟ وہ باز آنے والا نہیں تھا۔ ہاں، کبیر دادا اطمینان سے بولا، مرنے کے بعد انسان ہر قسم کی تکلیف سے آزاد ہو جاتا ہے، اور تمہاری گردن دبانا اتنا بھی مشکل نہیں ہوگا۔ وہ ترکی بترکی بولا، شکریہ، آپ جا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا میسج کے ذریعے منصوبہ بندی کرنے والے آپ پہلے پریمی نہیں ہیں۔ صحیح کہا، مگر یوں دوران محفل اپنے استاد کے ہاتھوں مرنے والے یقیناً تم پہلے فرد ہوگے۔ پاشا طنزیہ لہجے میں بولا، آپ شاید گھر جا رہے تھے، بس یہ یاد رہے جاتے وقت میزبان سے اجازت لینا ضروریات کے زمرے میں آتا ہے۔ کبیر دادا جانتا تھا کہ پاشا کی زبان کو اتنی آسانی سے لگام نہیں دی جا سکتی تھی۔ بڑی محفل میں وہ اسے تھپڑ بھی نہیں مارنا چاہتا تھا۔ بدداس پیس کر غصے کا اظہار کرتے ہوئے اٹھ گیا۔ اس کی متلاشی نظروں نے اخلاق حسین کو ڈھونڈا، جو اس وقت ایس پی ضمیر حسین اور نوشاد افریدی کے درمیان بیٹھا تھا۔ قریب جا کر اس نے رسمی اجازت لی اور عظیم کو کال کر کے گاڑی لگانے کا کہنے لگا۔ تناوش بھی اٹھ کر اس کی جانب بڑھ گئی۔ اس بات سے بے نیاز کہ جانے کتنی نگاہیں اسے گھور رہی تھیں۔ کچھ نگاہوں میں تمسخر، کچھ میں ہوس اور کچھ میں حسد جھلک رہا تھا۔ تناوش بھی اٹھ کر اس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس بات سے بے نیاز کہ جانے کتنی نگاہیں اسے گھور رہی تھیں۔ وہ لان سے نکل کر سیمٹ کی پختہ روش آ گیا اور اس کے پہلو میں رکتے ہوئے وہ دل آویزی سے مسکرائی۔ شکریہ، اس لیے اس نے بظاہر انجان بھر کر پوچھا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ مسکراہٹ اس کے لبوں پر گہری ہو گئی تھی۔ وہ کڑتے ہوئے بولا، مجھے نیند آ رہی تھی، اس لیے واپس جا رہا ہوں۔ سمجھی شاید وہ اپنے واپسی کے فیصلے پر پچھتا رہا تھا۔ اچھی بات ہے۔ شرارتی مسکراہٹ اس کے لبوں پر رقصاں رہی۔ کم از کم میں ان وعدوں کی انجام دہی سے تو نجات پا گئی جو آپ کو گھر واپس جانے کی شرط پر غلطی سے کر بیٹھی تھی۔ کون سے وعدے؟ کبیر دادا انجان بنتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ کھلکھلائی، وہی رقص، گیت اور اس طرح کے کچھ اور جھوٹے وعدے؟ کبیر دادا نے ہونٹوں پر ابھرتی مسکراہٹ کو زبردستی کی کھانسی میں چھپایا۔ اس باتونی لڑکی کو بحث و تکرار سے ہرانا مشکل تھا۔ اسی وقت ڈرائیور نے گاڑی ان کے ساتھ آ کر روک دی۔ عظیم نے نیچے اتر کر جلدی سے کبیر دادا کے لیے دروازہ کھولا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ تناوش کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ خود دوسری طرف گھوم گیا۔